الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شفاعت کا پہلا حصہ اس سے پہلے درس میں ہم نے سنایا، جس میں قیامت والے دن مومن باری باری انبیاء کے پاس جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ سب کہیں گے کہ نفسی نفسی۔ آج تو ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ سے پہلے تشریف لائے، پھر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو وہ رستہ دکھا دیں گے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کہ میں تو آج کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک ہستی ہے جو شفیع المذنبین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں، میں تو نہیں کر سکتا، تم ادھر جاؤ۔ تو پھر سارے مومن چل کر حضور کریم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو رحمت عالم علیہ السلام پھر فرماتے ہیں، یہاں تک ہم سے جب آئیں گے تو آپ کی انا لہا، ہاں مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کروں، یعنی اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رحمت عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے پھر چل کر عرش الہی کے پاس حاضر ہوں گا، اپنے رب سے شفاعت کرنے کی اجازت طلب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت رحمت فرمائے گا جب میں اپنے کریم رب کو عرش عظیم پر جلوہ فرما دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کی نعمت عطا فرمائے گا اور میں اس کے لیے وہ حمدیں بیان کروں گا، محمد بیان کروں گا، اور اس کی ایسی ثنا و ستائش کروں گا کہ آج تک اس طرح میں حمد و ثنا نہ کر سکا تھا۔ میں دیر تک سجدہ ریز رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئے گی، یا محمد ارفع راسک سل توتہ واشفع تشفع۔ ترجمہ کیا ہے کہ میرے محبوب اپنا سر مبارک سجدہ سے اٹھا لیجئے اور مانگیے، جو آپ مانگیں گے میں عطا کروں گا۔ آپ شفاعت کریں، شفاعت قبول کروں گا۔ اس کے بارے میں اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ پھر مژدہ جاں فضا سن کر میں سجدہ سے سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے پروردگار میری امت پر رحم فرما اور اس کو نجات دے۔ اے میرے پروردگار میری امت پر رحم فرما اور اس کو نجات دے۔ میرا پروردگار مجھے فرمائے گا، ادخل من امتک من لا حساب علی من الباب الایمن من ابواب الجنہ۔ ترجمہ کیا کہ جنت کے دروازوں سے دائیں جانب کے دروازے سے اپنے ان امتیوں کو داخل فرمائیے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اور جنت کے دوسرے دروازوں سے بھی آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں یہ الفاظ مروی ہیں، ثم آخر ساجدًا یقال لی یا محمد، معذرت جی،
ثم خر ساجدا یقال لی یا محمد ارفع راستک ارفع راسک. دوبارہ حدیث سنائیے، وہ میں کھو جاتا ہوں، الفاظ پھر زبان نہیں ساتھ دیتی. آپ کی بات ہی ایسی ہے، بندہ ہوش میں نہیں رہتا. دوبارہ حدیث سنائیں. ثم خر ساجدا یقال لی یا محمد ارفع راسک وقل یسمع لک واشفع تشفع وسل تعطہ فاقول یا ربی امتی امتی ویقال انطلق فمن کان فی قلبہ مثقال حبۃ من نبوۃ او شعیرۃ من ایمان فاخرجہ وانطلق وافعل. ترجمہ کیا ہے حدیث پاک کا؟ میں پھر اللہ تعالیٰ کی جناب میں سر بسجود ہو جاؤں گا، مجھے کہا جائے گا ہے میرے حبیب اپنا سر مبارک اٹھائیے، جو آپ عرض کریں گے میں سنوں گا، آپ جس کی شفاعت کریں گے میں شفاعت قبول کروں گا، آپ جو مانگیں گے وہ ضرور آپ کو دیا جائے گا. اس اذن عام کے بعد عرض کروں گا اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت سے یہ جواب ملے گا، آپ تشریف لے جائیے اور آپ کے جس امتی کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائیے. حسب ارشاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور ایسے تمام لوگوں کو جن کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو بھڑکتے ہوئے جہنم سے نکال کر فردوس بری کی بہاروں میں داخل کرا دوں گا. پھر لوٹ کر میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہوں گا. اللہ تعالیٰ پھر مجھے فرمائے گا اے حبیب اب عز و نیاز کی انتہا ہو چکی، اب سجدہ سے سر مبارک اٹھائیے، آپ مانگتے جائیے میں دیتا جاؤں گا، آپ کہتے جائیے میں سنتا جاؤں گا، آپ سفارش کرتے جائیے میں شفاعت قبول کرتا جاؤں گا. پھر ارشاد ہوگا اور وہ شخص جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال کر جنت میں پہنچائیے. چنانچہ میں اپنے تمام امتیوں کو جن کے دلوں میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو فردوس بری میں پہنچا دوں گا. تیسری مرتبہ تھرڈ ٹائم پھر یہی صورتحال ہوگی، وہی سجدہ ہوگا، وہی ندا ہوگی یا محمد اپنا سر مبارک اٹھا لیجیے، مانگتے جائیے دیتا جائیے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور اے مصطفیٰ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. پھر فرمایا من کان فی قلبہ ادنا من مثقال حبۃ من خردل فافعلوا. کہ میرے محبوب، ترجمہ اس کا اے میرے محبوب جس تیرے غلام کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم، بہت کم بہت کم ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیجیے. چنانچہ میں ایسا ہی کروں گا. چوتھی مرتبہ پھر عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان رفیع کے مالک محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا علیہ السلام پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے. اپنی عاجزانہ التجاؤں سے رحمت الہی کو پھر اپنی طرف فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملتفت کروں گا. پھر توجہ ہوگی، پھر ارشاد ربانی یوں ہوگا
ارفع راسک وقل یسمع اشفا تشفع سل تعطہ، کہ ہے میرے حبیب اپنا سر مبارک اٹھا لیجئے، آپ کہتے جائیے میں سنتا جاؤں گا، آپ شفاعت کرتے جائیے شفاعت قبول کرتا جاؤں گا، آپ مانگتے جائیے میں دیتا جاؤں گا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں چوتھی بار یہ عرض کروں گا، یا ربی اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، کہ میرے پروردگار مجھے اجازت فرمائیے کہ ہر اس شخص کو جنت میں پہنچاؤں جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، یعنی اسی پہ فوت ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے حبیب یہ میرا کام ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنی کبریائی کی قسم، اپنی عظمت کی قسم، اپنے جبر و قہر کی قسم، میں ہر اس شخص کو آتش جہنم سے نکال لوں گا جس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حدیث شفاعت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ میں نے ضیاء نبی پیر کرم شاہ صاحب کی بک سے، جیسا کہ میں ریفرنس نیچے لکھا اوپر آتا ہے، یہ پیر کرم شاہ صاحب نے یہ حدیث الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ للقاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی جلد اول مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت سے انہوں نے یہاں نقل کی ہے۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ جب لوگ بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی التجا کریں گے تو پل صراط کو بچھا دیا جائے گا۔ حضور کی شفاعت سے جن کو نجات مل جائے گی وہ اس پل صراط سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔ بعض لوگ بجلی کی تیزی کے ساتھ گزریں گے، بعض ہوا کی رفتار سے گزریں گے اور بعض پرندوں کی طرح پرواز کرتے ہوئے گزریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں فرماتے ہیں وَنَبِيُّكُمْ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الصراط یقول اللہم سلم سلم حتی یجتاز الناس، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے نجات پانے والے لوگ اس پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پل کے قریب کھڑے ہوں گے، التجا کر رہے ہوں گے اے میرے اللہ میرے امتیوں کی اس نازک مرحلہ سے سلامتی سے گزارنا۔ کیا شان رحمت للعالمین ہے اس محبوب رب العالمین کی کہ دنیا میں بھی اپنے امتیوں کی بخشش اور نجات کے لیے آنسوؤں کے دریا بہاتے رہے، اور قیامت کے دن میں بھی کبھی مقام محبوب پر سرفراز ہو کر اور کبھی پل صراط کے قریب کھڑے ہو کر ان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے لکل نبی دعوۃ دعا بہا فی امتہ فاستجیبوا لہ وانا ارید ان الداخر دعوت شفاعت لامتی یوم القیامہ۔ ترجمہ کیا ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کی اجازت دی گئی جس کی قبولیت کا رب العالمین نے وعدہ کیا۔ سب انبیاء نے اپنے اس مخصوص دعا کو اس دنیا میں مانگ لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس مقبول دعا کو چھپا رکھا تاکہ قیامت کے دن اس دعا کو امت کی شفاعت کے لیے مانگوں گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔